جب دل ویران ہوتا ہے تو انسان ایک دو ٹانگوں کا جانور رہ جاتا ہے. جس طرح سدھائے ہوئے بنماس، جس طرح سدھائے ہوئے ریچھ، جس طرح سدھائے ہوئے بندر ہوتے، اسی طرح ایک سدھایا ہوا جانور بن جاتا ہے انسان بھی. لیکن اگر اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ بندے کے دل کا رشتہ اس کے رسول کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ پیوست ہو جائے، جڑ جائے، تو وہ علوم جو اللہ کی کتاب عطا کرتی ہے، یاد رکھیں قرآن سے بھی عقل سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دل سے حاصل ہوتا ہے. عقل کے گھوڑے تو قرآن کریم پر مستشرقین نے بڑے دوڑائے اور مزید گمراہ ہوتے چلے گئے. یعنی جو مغرب کے محقق ہیں انہوں نے 10 برس لگا کر عربی سیکھی، عربی زبان میں تفسیریں پڑھی، حدیثیں پڑھی، پھر بحث مباحثہ کیا، اور حاصل کیا ہوا؟ 15-20 سال لگانے کے بعد انہیں 5-10 بودے اعتراض نظر آئے جو وہ قرآن پر یا اللہ کے نبی پر کر سکے. اس ساری محنت کا پھل انہیں، کیونکہ ساری کوشش محض دماغی تھی، عقل کی کشتی تھی، عقلی قد و کاوش تھی، اور اس کے جو مضامین ہیں یہ امانت ہیں انسانی قلوب کی، دلوں کی. تو جب تک دل میں وہ بات نہ آئے، دل کا تعلق آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیوست نہ ہو، دل میں اللہ کا نام نہ ہو، دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، دل میں اللہ کا نور نہ ہو، تب تک انسان کو انسانیت نصیب نہیں ہوتی. اور ایک فرق رہ جاتا ہے کہ علوم عقلی انسان کو سدھایا ہوا جانور بنا دیتے ہیں، اور علوم قلبی انسان کو شرف انسانیت عطا کرتے ہیں. انسان میں احساسات، شعور، یا جسے آپ شرافت کہتے ہیں، وہ قلبی علوم کی وجہ سے آتی ہے. عظمت، دوسرے کی عظمت کا احساس، کسی کے ساتھ شفقت و محبت، کسی کا عزت و احترام، دوست اور دشمن کی تمیز، بھلے اور برے کی جانچ، نیک اور بد کی پہچان تب آتی ہے جب علم دل سے حاصل کیا جائے، دل روشن ہو، دل میں نور ہو، تو وہ باتیں آ جاتی ہیں دل میں جو اللہ و اللہ کے رسول نے عطا فرمائی. اور یہ بنیاد بنتی ہے انسانیت کی. جس کو یہ علم نصیب ہو پھر وہ علوم عقلی سیکھے تو وہ ایک اچھا مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر، مسلمان کاریگر، مسلمان حاکم، مسلمان معاشرے کا فرد بنتا ہے. اور اگر یہ نور نصیب نہ ہو تو آج کی مہذب قوموں کو دیکھیے. آج ہمارے سامنے دنیا میں سب سے بڑا امن کا دائی امریکہ ہے، ٹھیکیدار ہے انسانیت کی بہتری کا. دنیا کے ہر ملک میں ہر طبقے کے انسانوں کی نگہداشت کا اپنے طور پر کہتے ہیں دنیا کا پولیس مین بنا ہوا ہے. خود امریکہ کا کیا حال ہے؟ پوری دنیا کے ہر ملک میں جتنا فساد ہو رہا ہے اس سب میں امریکہ کا ہاتھ موجود ہے. یعنی جتنی انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے کسی نہ کسی طرح سے امریکہ کا کوئی نہ کوئی شعبہ اس میں ملوث ہے. کہیں بذات خود اپنی فوجوں سے مروا رہا ہے، کہیں اس کا جاسوسی کا محکمہ بدماشی کرا رہا ہے، کہیں CIA والے دخل، کوئی نہ کوئی اس کا ہاتھ ہر ملک کے ہر قتل عام میں. حتیٰ کہ چائنا میں ہزاروں لوگ جو 2 سال پہلے قتل ہو گئے ان کو ابھار کر اس قتل گاہ تک لانے والا اور قتل کرانے والا بھی امریکہ تھا. اور خود امریکہ کے اندر یہ حال ہے کہ کسی شہر میں آپ $10 جیب میں لے کر بازار تک نہیں جا سکتے، کوئی گولی مار دے گا، $10 آپ سے چھین لے گا. یعنی جو طاقت پوری دنیا میں امن قائم کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، خود اس کے اپنے ہر شہر کا یہ حال ہے کہ آپ 10 کا نوٹ لے کر شہر میں نہیں جا سکتے، کوئی گولی مار دے گا $10 کے لیے. اور اگر اتفاقاً بجلی چلی جائے یا طوفان آ جائے یا کہیں زلزلہ آ جائے، کوئی شہر گر جائے یا آگ لگ جائے،
تو آگ بجھانے والا کوئی نہیں ہوتا، لوٹنے والے سارے ہوتے۔ پچھلے دنوں لاس اینجلس میں زلزلہ آیا، مکان گر گئے، کچھ آگ لگ گئی، لوگ دب گئے، تو میں نے 35 دن بعد خود میں نے ٹیلی ویژن پر اعلان سنا تھا کہ شہر کا میئر اعلان کر رہا تھا کہ ساری گورنمنٹ کی طاقتیں جو ہیں وہ محض لوٹ مار والوں کو روکنے میں لگی ہوئی، مرنے والوں کو بچانے کی ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ خدا کے لیے لوٹ مار چھوڑ دو کہ ہم کسی کی لاش نیچے سے نکال سکیں، کسی زخمی کو پوچھ سکیں، کسی کی مدد کر سکیں۔ یہ شہر کا میئر چلا چلا کر 35ویں دن کہہ رہا تھا، یعنی 35 دن تک ابھی جو مر گئے جو بچ گئے وہ لوٹنے میں مصروف تھے، اور حکومت کی ساری طاقت اس لوٹ مار کو روکنے پہ لگی ہوئی تھی، کسی کے پاس فرصت نہیں تھی کہ کسی کو ملبے سے نکال دے۔ تو اسے کیا آپ ان لوگوں کو کیا آپ عالم سمجھیں گے؟ حالانکہ وہ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، ہر محلے میں یونیورسٹی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ جو 60 سال نوکری کر کے ریٹائر ہوتا ہے پھر وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتا ہے کہ فارغ بیٹھ کر کیا کروں گا، کسی نہ کسی مضمون میں وہ ایم اے کرتا رہتا ہے یا اس سے آگے کورسز کرتا رہتا ہے۔ بوڑھوں کی بھی رات دن کلاسیں چلتی رہتی ہیں، یعنی کوئی وقت نہیں ہے کہ یونیورسٹیاں بند ہو جائیں، بلکہ انہوں نے اساتذہ کی بجائے ہر لیکچر کی کیسٹس رکھی ہوتی ہیں، وہ ایک کیسٹ ختم ہوتی ہے، اگلا پیریڈ آ جاتا ہے، پھر وہ کیسٹ ریوائنڈ کر کے شروع کر دیتے ہیں، لوگ بیٹھے ٹیلی ویژن پر لیکچر سنتے رہتے ہیں، اور وہ ڈے نائٹ رات دن وہ چلتی رہتی ہیں، ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں، لیکن پڑھ لکھ کر سدھائے ہوئے جانور سے زیادہ کچھ نہیں بنتے، بلکہ سدھایا ہوا جانور بے ضرر ہو جاتا ہے، یہ بے ضرر نہیں ہوتے، پھر ضرر رساں ہوتے۔ تو کالجوں میں، سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نصف صدی کی آزادی میں بھی ہم اپنے ملک میں وہ علوم جو قلبی ہیں، وہ علوم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، وہ علوم جو اللہ کی کتاب میں ہیں، ان کو ہم اپنے بچوں کے لیے نصاب کا حصہ نہیں بنا سکتے۔